علی ایک تجلی ہے، جب آ جاتا ہے نا تو اپنی اصلیت کی پہچان بتا دیتا ہے، اپنی اسی وجہ سے نہیں، میں نہیں کہتا، میرے آقا چھٹے آقا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے فَلْيَشْكُرْهُمْ، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، دوسرا جملہ غائب نہ ہو جائے باتوں میں۔ دیکھیں ابھی ذرا کہتے ہیں کہ ایک وہ جملہ ہے، دوسرا جملہ کہا کہ علی چراغ رسالت و آفتاب، دوسرا جملہ کیا تھا؟ کہا علی خوشبو رسالت ہے، علی خوشبو رسالت ہے۔ رشتہ عمر کو کتنا چھپاؤ گے، جتنے بھی تہوں میں پرتوں میں رکھو گے وہ پرتوں سے چھن چھن کر اپنا پتا دیتی ہے۔ اے حیدر کرار کے بدبخت تدو سن، اے حیدر کرار کے بدبخت تدو سن، فرصت ہو تو خود پہ بھی کبھی سوچ لیا کر، اے بغض علی ثانی خلقت کی علامت، ہم سے نہ علماء کی خیانت کا گرہ شامی سورج رتا لگتا ہے، اور مہینہ تتا لگتا ہے، شامی سورج رتا لگتا ہے، کون حلالی کون حرامی نعرہ ہمارے یہاں پتہ لگتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا، آپ نے توجہ کی، علی کا نام نور ہے، دلوں سے جب دل میں علی کا نور سما جاتا ہے تو کوئی نور چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ نور کی تعریف بھی یہی ہوتی ہے کہ خود بھی ظاہر ہوتا ہے، دوسروں کو ظاہر کیا کرتا ہے۔ آپ نے نور دیکھا، خود بھی روشن ہے، ہمیں بھی روشنی پھیلا رہا ہے، شیعہ بھی وہی ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے، دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے۔ ہمارے استاد عبد اللہ مظاہری اور فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ خود جنت میں جائے، بلکہ شیعہ کا کمال یہ ہے کہ 10 آدمی کو اور بھی جنت دے۔ یہ کمال ہے انسان کا، اس وجہ سے کہ نور، یہ لائٹ، یہ لائٹ جب انسان کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے پھر اپنا بتا دیتی ہے، میں موالی ہوں، موالی ہونے کی خبر ہو جاتی ہے، ہر ایک کو پہچان جاتا ہے، فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ موالی ہے۔ وہ لائٹ جو ہے نا فوراً جو ہے نا وہ جناب لائٹ پھینکتی ہے دوسری طرف، آجا تو میرا ہے، آجا تو میرا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، یہ لائٹ ہوگی، علی کہے گا تم آجا میرا ہے، کہے گی آجا میرا ہے۔ اور یہ مقناطیسی جو شعاعیں ہیں ولایت کی، یہ جو مقناطیسی غیر مرئی، جیسے کہ غیر مرئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو خدا، آج کل جوان کہتے ہیں ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے ان شعاؤں کو کب دیکھا ہے؟ آپ نے محبت کو کب دیکھا ہے؟ آپ نے عقل کو کب دیکھا ہے؟ آپ نے لائٹ کے کرنٹ کو کب دیکھا ہے؟ ادھر دیکھنا نہ دیکھ کر مان لیا، ادھر یہ اتنی بڑی زمین دیکھ کر نہ مانا، اتنا بڑا آسمان دیکھ کر نہ مانا، یہ شمس و قمر دیکھ کر نہ مانا، یہ شہاب صاحب کے دیکھ کر نہ مانا، یہ بجلی دیکھ کر نہ مانا، تو اپنے ماننے پہ شک کرو، اللہ کے وجود پہ شک نہ کرو۔ اور یہی طریقہ میں کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پھول کی خوشبو کو دیکھا ہے، پھول کی خوشبو کو تو کسی نے نہیں دیکھا، یہ ساری غیب ہیں، پھول کی خوشبو غائب ہے، یہ بجلی کی طاقت غائب ہے، اسی طرح یہ کرنٹ غائب ہے، غیب کے صدقے میں تو سب چیزیں لے رہے ہیں،
شک ہو جائے تو سب سے پہلے خدا پہ شک ہوگا. اب اتنے سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں آئے، غیب ہیں. اللہ شیطانی نمائندے کو ہزاروں سال زندگی دے سکتا ہے، اللہ اپنے نمائندے کو ہزاروں سال زندگی نہیں دے سکتا. تم اپنے شک اور شرک کی دوا کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی. اس وجہ سے کہاں پہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے. میں کہتا ہوں تھوڑا سا آج ایک اوپر جو کانسیپٹ میرے آقا نے دیا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ، اس وجہ سے کہ جو تصور امام نے دیا ہے آپ کو وہ تصور عام اولیاء سے نہیں ملے گا. وہ تصور توحید کے جو امام نے دیا ہے. آپ نے قرآن میں دیکھا حضرت ابراہیم کے متعلق بھی ہے کہ جب وہ اس دور کی وہ خستہ حالی، وہ بیماریاں، اس دور کی وہ ضرور حالی کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مہتاب کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مختلف دنیا کے موجودات کی پوجا کر رہا ہے. ستاروں کو دیکھا، اس کے بعد کہا کہ جب وہ غروب ہوتے ہیں تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہے. غروب ہونے والا خدا نہیں ہوتا، غروب کرنے والا خدا. غروب ہونے والا خدا نہیں ہوتا. اب اسی طرح جب چاند کو دیکھا، چاند چھپ گیا، کہا کہ یہ تو میرا خدا نہیں ہے. کہ جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تو انسان کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو جو چھپنے والا ہے وہ خدا نہیں ہے. اچھا جب سورج کو دیکھا کہ وہ ڈھل گیا ہے، زوال آ گیا، اس میں غروب ہو گیا، اور میں کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس میں زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، جس میں کمال ہوتا ہے وہ خدا ہوا کرتا ہے. اے میری قوم سمجھو، نہ خدا میں زوال آتا ہے، نہ خدا میں غروب آتا ہے، نہ خدا میں خستہ حالی آتی ہے. یہ دنیا کو بتا دیا کہ تم نے اگر خدا کو پہچاننا ہے تو موجودات کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، شمس و قمر کو دیکھو، شہاب ثاقب کو دیکھو، یہ بجلی کو دیکھو، یہ لائٹ کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنی زبان کو دیکھو، اپنے کانوں کو دیکھو. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے ان آیات کو زمین اور آسمان میں بھی پھیلا دیا ہے، اور ہم نے آفاق میں اپنی آیات کو پھیلا دیا، اور تمہارے نفسوں میں بھی یہ آیات موجود ہیں. تمہارے نفسوں میں بھی یہ آیات موجود ہیں. آیات کو تم پہچانو نا، آیات کو پہچانو، کبھی علی کی صورت میں، کبھی نبی کی صورت میں. یہ ایسی آیات ہیں اس وجہ سے کہ جب یہ دیکھتا ہے نا کہ میں تو نہیں نہ پہچان سکتا کما حقہ اللہ کو، اللہ نے کہا میں تمہارے لیے نمونے بنا دیتا ہوں، تم مجھ تک نہیں آ سکتے، مجھے نہیں پہچان سکتے. کہاں تم مجھے پہچانو گے؟ تم تو پانی کو بھی نہیں پہچان سکتے، تم تو رات کو نہیں پہچان سکتے. ابھی تو رات کو کیا پہچانا، تم کہاں پہچان سکتے ہو؟ تم نہیں پہچان سکتے. لہذا مجھ تک آنا تمہارے لیے ایک ناممکن چیز ہے، ناممکن چیز ہے مجھ تک آنا. اللہ نے کیا کہہ دیا؟ کہا کہ مجھ تک نہیں آ سکتے، لیکن میں تمہیں ایک طریقے، وسیلے، اپروچ، ایک اس قسم کا توسل بتاتا ہوں کہ مجھ تک نہیں آ سکتے لیکن ان کے ذریعے مجھ تک آ سکتے ہو. یہی ضرورت ہے، یہی ضرورت ہے انبیاء کی.